बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज यौम जुमा है तो हमेशा की तरह आज भी हम इज्तिमाई दुआ करेंगे। ये एक बहुत ही प्यारी सी दुआ है, तो आप सबसे गुजारिश है कि सुकून के साथ इस दुआ को सुने और दिल में आमीन ज़रूर कहें, और जितना हो सके इस दुआ को दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है कि किसी की आमीन से आपकी भी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन दुआ शुरू करने से पहले आइए सब मिलकर एक दफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक वसल्लम। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीन के मालिक, ए इंसानों और जिन्नात के माबूद, ए अर्श अज़ीम के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह पैदा करने वाले अल्लाह, ए रिज़्क़ देने वाले अल्लाह, ए गुमराही से बचाने वाले अल्लाह, ए जहन्नुम से बचाने वाले अल्लाह, ए आँखों को रोशन करने वाले अल्लाह, ए ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले अल्लाह। आज तेरे हकीर फ़कीर बंदे और बंदियाँ हाथ फैलाए तुझसे मांगने के लिए आ गए हैं। मेरे अल्लाह, ए अल्लाह, हम जानते हैं कि तू हमसे नाराज़ है। बेशक हम तेरे नाफरमान बंदे हैं, लेकिन मेरे अल्लाह हम जानते हैं तेरी तरफ से ऐलान हो रहा है कि आ जाओ मांगने, आ जाओ। हम आ गए हैं मौला। ए अल्लाह, आज बेशुमार लोगों ने तेरे सामने हाथ उठाए हैं। ए अल्लाह, आज भरे फ़कीरों का मजमा आया है। तू वो वह शहंशाह है जो फ़कीरों को देखकर खुश होता है। दुनिया के बादशाह तो नाराज़ हो जाते हैं, धक्के देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। ए अल्लाह, जब हम लोगों से मांगे तो वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे मौला, तेरी शान तो ऐसी है कि अगर तुझसे ना मांगे तो तू नाराज़ होता है। तू कितना मेहरबान है मेरे अल्लाह, तू कितना रहीम है, तू कितना करीम है मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, आज हमने तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। आज हम तुझे राज़ी करना चाहते हैं। ए अल्लाह, एक प्यार तूने माँ के दिल में रखा है, लेकिन तू तो हमसे 70 माँओं से बढ़कर प्यार करता है, 70 माँओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। तुझे तो हम जैसे गुनहगारों से भी प्यार है, तभी तो हमारे गुनाहों पर पर्दे डालता है। तू हमारी कमियों को छुपाता है, उनसे दरगुजर फरमाता है। तू कितना करीम है मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, तेरा कितना करम है कि तूने हमें मुसलमान बनाया। ए अल्लाह, हम थक गए हैं, हमसे तू राज़ी हो जा। ए अल्लाह, हम तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन हम गुनाहगार हैं। हम तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, लेकिन हम गुनाहगार हैं। ऐ अल्लाह, हम जानबूझकर गुनाह नहीं करते, हमसे हो जाते हैं, फिर भी हम शर्मसार होते हैं, फिर तुझे राज़ी करने की मिन्नत भी करते हैं। ऐ अल्लाह, आज बहुत से लोग तुझसे फरियाद कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, आज मान जा मेरे अल्लाह, मान जा। ऐ अल्लाह, आज अपनी रहमत की आगोश में हमें ले ले। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, तेरे ख़ताकार बंदे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम ज़ाहिर में तेरे बंदे हैं, बर हकीकत में हम बहुत गंदे हैं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा, और शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा। बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरी बात से और बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे खात्मे से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, अल्लाह ये ज़ुबान तुझसे बात करने के काबिल नहीं, मगर मेरे प्यारे रब, हम आपसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? कोई और दर है जो हमें कुछ दे सके? ऐ अल्लाह, अगर हम सवाल भी करें तो किससे करें? कोई और है जो हमारे सवालों को, हमारी हाजतों को, हमारी इल्तिजाओं को सुने और इन्हें पूरा करे? मेरे प्यारे अल्लाह, तू हमें माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह, बेशक कायनात के चप्पे चप्पे में तेरे जलवे हैं, बेशक तू हमारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब है। ऐ अल्लाह, आज हम तुझे मना रहे हैं। अल्लाह, आज बहुत से हाथ तेरे सामने उठे हैं।
اے اللہ ہم تیری منتیں کر رہے ہیں مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا میرے اللہ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رب، ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، یہ خالی جھولی ہے۔ زندگی گزری نیک بننے کی کوشش میں، لیکن نہیں بن سکے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے مولا۔ اے اللہ ہم تیری دوزخ نہیں برداشت کر سکتے، ہمیں رسوائیاں نہیں سہ سکتے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہماری نماز میں خشوع خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نماز میں وہ سکون پیدا فرما جو حضرت علی کی نماز میں تھا۔ اے اللہ جب حضرت علی کو تیر لگا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں اس وقت میری ٹانگ سے یہ تیر نکالنا، کیونکہ میں نماز میں ایسا کھویا ہوتا ہوں کہ گویا میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اے مالک مولا، ہمیں شیر خدا جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ اس امت کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کہ اس امت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کی وجہ سے آپ ہماری دعائیں قبول کر لیں۔ اللہ جی آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹا دیجئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہمارا حشر ان مشرکین جیسا نہ کیجئے جن پر کعبہ کے دروازے بند ہیں۔ اللہ آپ انفرادی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، آج ہمارے اجتماعی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رب کریم رحم کیجئے، ہم میں امت کو اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بھی امت کو استغفار کے راستے پر لانے والا نہیں۔ اے اللہ ہم اس اجتماعی دعا کے ذریعے اجتماعی معافی کی درخواست کرتے ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ ہم سب اس دعا کو سننے والے قوم مجرم کے طور پر، امت کے مجرم کے طور پر معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا کریم معاف فرما دیجئے، یا رحیم معاف فرما دیجئے۔ یا رب رحیم یہ دکھاوے کی دعا نہیں، یہ امت کو متوجہ کرنے کی دعا ہے۔ آپ اس امت کو توبہ کی توفیق دے دے، ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے بھی یہ دعا سنی اور اسے شیئر کر کے آگے پہنچایا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں اور بیماریوں کو دور فرما دیجئے اور انہیں تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ اے میرے پیارے پروردگار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما، غرض تمام امت کی مغفرت فرما، انہیں قبر کی عذاب سے بچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماریاں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو یہ دعا سن رہا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ اے اللہ تیری ذات رحمان ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو خبیر ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے۔ مولا تیری ذات ذوالجلال والاکرام ہے، مولا تو ارحم الراحمین ہے۔ اے مولا تو ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمارے حالوں پر اور ہماری ویڈیوز کے دیکھنے والوں کے حالوں پر اور اس دعا کے سننے والوں کے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ان کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک تو ان سب کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کے لیے بہترین دروازے کھول دے، ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ان تک ہر وہ خیر پہنچا، ہر وہ چیز پہنچا جو ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے قریب کر دے۔ اے اللہ میری ویڈیوز کے دیکھنے والوں کی جو بھی دعائیں ہیں، اے اللہ ان کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو تو شرف قبولیت نصیب فرما اور ان کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ یا میرے مولا ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتے ہیں، تو کرم والا معاملہ فرما، آمین۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو مسلمان کافروں کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اے اللہ تو ان پر اپنا خاص کرم فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین جہاں جو مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اے اللہ جو کافر ان کے لیے دین کو مشکل کر رہے ہیں، دین کے احکامات کو پورا کرنے میں مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان تمام کافروں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے سننے والوں، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ہم جس وقت چاہے جس کے حال میں ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ جس بھی وقت پریشان ہو یا کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوں، کوئی بھی حاجت ہو تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگا۔ تمام مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہمارے چینل کی تمام معلوماتی ویڈیوز پہنچ سکے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ میرے پیارے سننے والوں اس دعا کو آگے شیئر کریں اور دوسروں کی زبانی اپنے لیے بھی دعا کریں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔